کہ افسانہ بیعت جو گھڑا گیا اور درباروں میں یہ تاریخ ثبت ہوئی، روایتیں، یہ اسرائیلیات جنہیں کہا جاتا ہے، یہ بنی امیہ کے درباروں میں لکھی جانے والی اور گھڑی جانے والی روایتیں کہ جن میں اس فیکٹری کے سب سے بڑے ماہر اور انجینئر جناب ابو ہریرہ تھے کہ جنہوں نے 3 سال کے قلیل عرصے میں اسلام لانے کے بعد، یہ مؤلفۃ القلوب میں سے تھے کہ جنہیں فتح خیبر کے بعد کچھ مال ملا اور یہ اس طرف آئے، اور 3 سال کے عرصے میں انہوں نے 5000 سے زائد حدیثوں کو بیان کر دیا، یعنی اتنی تیز رفتاری کے ساتھ۔ اسی طرح سے وہ دوران کہ جس میں بیعت علی کا افسانہ گھڑا گیا، جس طرح سے دوسرے افسانے گھڑے گئے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا، اور ہم نے دلائل دے کر واضح کر دیا ہے کہ مولا کائنات نے بیعت نہیں کی، آخر تک ڈٹے رہے اور قائم رہے اپنی بات پر۔ اور یہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ اب جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے تو پھر آئندہ آنے والی نسلوں کو ہم کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے ایک اور روایت گھڑ لی کہ 6 مہینے کے بعد علی آ گئے اور انہوں نے کہا اب تو فاطمہ الزہرا فوت ہو گئی ہیں، لہٰذا اب میں تمہاری بیعت کر لیتا ہوں، ناپسندیدگی کے ساتھ ہی صحیح لیکن میں کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ با یا علی و نبا بکرن مکرہن، ناپسندیدگی کے ساتھ علی نے بیعت کر لی۔ اس کا بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ علی وہ شخصیت نہیں کہ جو ناپسندیدگی کے ساتھ، اور کل کے بیان میں نے پیش کیا تھا کہ یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ مولا علی نے کیوں نہیں قیام کیا، اتنے بڑے شجاع، اتنے بڑے بہادر، سیف ذوالفقار بھی ان کے پاس تھی تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ میں نے کل 5 انبیاء کی سیرت کا حوالہ دیا کہ مولا نے فرمایا کہ ان کی سیرت مجھ میں موجود تھی اور میں نے اسی پر عمل کیا، میں نے حالات کے مطابق صبر کیا، چونکہ یہ نئے مسلمان ہونے والے لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ مرتد ہو جائیں، کافر ہو جائیں۔ اور اسی بات کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیوں نہیں قیام کیا، شجاعت کو تلوار اٹھانے میں مخصوص سمجھتے ہیں، حالانکہ شجاعت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ شجاعت صرف تلوار اٹھانا نہیں ہے، جسمانی طاقت کے ساتھ لڑنے کو ہی شجاعت نہیں کہتے ہیں، وہ تو ایک قسم ہے۔ یہ تو آج دیکھ رہے ہیں کہ آپ جنگجو اور پہلوان اور وہ لوگ کہ جو جسمانی طاقت رکھتے ہیں وہ اپنے مد مقابل پر غلبہ پا لیتے ہیں۔ جسمانی طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے علی کے لیے، چنانچہ مولا کائنات نے ارشاد بھی فرمایا جب آپ نے قلعہ خیبر کو فتح کیا تو مولا نے اپنی شجاعت کا اظہار فرمایا کہ یہ میں نے قلعہ خیبر کیسے فتح کیا ہے۔ فرماتے ہیں واللہ، لائٹ کلر جتنے ہمارے پروگرام ہماری بینڈ ورتھ کم ہے، یہ بہت برے لگے گا۔ اللہ کی قسم کھا کر اللہ کی ہی قسم ہوتی ہے، یاد رکھیے قسم صرف خدا کی ہوتی ہے، باقی سب قسمیں احترام کی ضرور ہیں، لیکن وہ قسم کہ جس پر کفارہ ہوتا ہے وہ صرف خدا کی قسم ہے، اور قسم کھانے والا بھی علی۔ آج کل کے مسلمانوں کی طرح تو نہیں کہ ہر بات پر اللہ کی قسم، یا آج کل جو عرب ہیں ہر لفظ میں واللہ 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 کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ علی ہیں جو قسم کھا کر فرما رہے ہیں واللہ مجھے قسم ہے اللہ کی، ما قلعت باب خیبر ورمیت بہ خلف ظہری 40 ذراعا، میں نے نہیں قلعہ خیبر کو فتح کیا اور اسے نہیں اکھاڑا، دروازہ خیبر کو، اور اسے میں نے اپنی پشت کے پیچھے 40 ہاتھ 40 گز میں نے پیچھے، اگر ذراع کو گز کہیں یا فٹ کہیں، میں نے اپنی پشت کے پیچھے 40 ذراع تک دور پھینکا دروازہ خیبر۔
جسمانی طاقت کے ساتھ اور غذا کھا کر، زیادہ کھانا کھا کر، طاقتور غذا کھا کر میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، لیکنی اویت بقوت ملکوتیہ ونفس بنور ربہا مضیئہ۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیکن یہ کام میں نے باب خیبر کو اکھاڑا اس قوت ملکوتی کے ساتھ کہ جس سے میری تائید ہوئی ہے، مجھے جو عطا ہوئی اس قوت ملکوتی کے ساتھ میں نے یہ کام کیا۔ وَنَفْسٍ بِنُورِ رَبِّهَا مُضِیئَةٍ، اور اس نفس کے ساتھ کہ جو اپنے رب کے نور سے روشن ہے۔ یہ امام علیہ السلام نے سہل بن حنیف کو جب خط لکھا تو اس میں یہ جملے ارشاد فرمائے۔ یہ بہار الانوار جلد 21 صفحہ 26 پر علامہ بزرگوار علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان کے آبا کی اسناد سے حضور مولا کائنات تک یہ جب بات پہنچی تو یہ بیان نقل کیا۔ معلوم ہو گیا کہ علی کے لیے تلوار اٹھانا، تلوار سے دشمن پر حملہ کرنا، عمرو ابن عبد ود نے جب گستاخی کی تھی تو اس کے جواب میں علی نے کیا فرمایا تھا، یہ سب واقعات ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ علی اشجع الناس، حضور نے ارشاد فرمایا وہ شجاعت صرف جسمانی شجاعت نہیں تھی، بقوت ملکوتیہ، ایک ملکوتی طاقت تھی۔ ملکوتی طاقت کا حامل ہونے کا دعویٰ علی کے سوا اور کسی نے نہیں کیا ہے، اس لیے امام نے فرمایا لا یقاس بنا آل محمد احد، کسی ایک کو ہمارے ساتھ قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ہم جیسا ہے۔ اس لیے علی علیہ السلام کا بیعت کرنا کسی بھی صورت میں ثابت نہیں ہے، اور یہ ایک ایسا افسانہ ہے کہ جو مولا کی عظمت کو گھٹا کر دوسروں کے ساتھ برابر کرنے کی ناکام و مذموم کوشش۔ اب آئیے ہم اس بحث کی طرف آتے ہیں کہ جو ہمارے دشمن اہل بیت نے پیش کی ہے، ہمارے سابق محترم دشمن اہل بیت نے جو آج کل بڑی کوشش کے ساتھ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مذہب اہل بیت کوئی اصول نہیں رکھتا، کوئی نص نہیں ہے، کسی امام نے نہیں کہا، مولا کائنات سے لے کر 11ویں امام تک کتنے اماموں نے اپنے بارے میں یہ بتایا کہ یہ حق ہمارا ہے، انہیں جیل ہوئی، انہیں سزائیں دی گئیں، ان پر ظلم کیے گئے، بنی امیہ کے سفاک بادشاہوں نے کہ جنہیں یہ لوگ خلفاء کہتے ہیں، خلفاء بنی امیہ، یہ لفظ خلیفہ اتنا عام کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح لفظ امام کو بھی عام کر دیا گیا ہے تاکہ اپنے مخصوص چند افراد کی لیاقت و صلاحیت و اہلیت کو ثابت کرنے کے لیے پورے ڈھانچے کو ہی بدل دیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، شروع سے ہی انکار کر دو، اس کا مطلب ہی یہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یہ خلاف قرآن، خلاف سنت رسول اور خلاف عقل یہ سلسلے جو جاری ہوئے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں جی ہم دعوے کرتے ہیں دلیل نہیں دیتے، یہ ان کی سماعتوں کا بھاری پن ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں، یا ان کی قوت فکر کا بھاری پن ہے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم ہر بات کی دلیل دے رہے ہیں اور کوئی بات دلیل سے باہر نہیں ہے، اب وہ کون سی دلیل چاہتے ہیں یہ معلوم نہیں،